بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج اس سوال پر ہم گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ کیا ایک خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنا نام تبدیل کرے اور پھر خاوند کے نام کے ساتھ وہ موسوم ہو جائے؟ اس کے بارے میں چونکہ بہت سارے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں، تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں مذہب کے حوالے سے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بنیادی طور پہ یہ کوئی مذہب کا مسئلہ سرے سے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کا تعلق سر تسر آپ کی تہذیبی روایات سے ہے، جس ملک میں جس خطے میں آپ بس رہے ہیں اس سے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں دیگر عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاہم بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نام کی تبدیلی شادی کے بعد ایک ایسا مسئلہ ہے جو شریعت کا بالکل نہیں ہے، یعنی اس کے بارے میں تہذیب کے حوالے سے یا جس ملک میں اور جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی کسٹم ہے اس کو آپ اڈاپٹ کریں گے۔ اس کے بارے میں مذہب نے آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس کے بارے میں آپ پابند ہوں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے معاشروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کا نام جو تبدیل ہو جاتا ہے اور خاوند کا نام جو ہے اس نام میں ایڈ ہو جاتا ہے، اور چنانچہ وہ اس نام سے پھر ایک لحاظ سے پکاری جاتی ہے۔ بعض اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ والد کا نام یعنی جس سے وہ پہلے موسوم تھی، ان کے نام کا حصہ تھا، وہ بھی رہنے دیا جاتا ہے اور ساتھ خاوند کا نام بھی ایڈ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری روایت ہے جو ہم دیکھتے ہیں بعض ممالک میں ہے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ سرے سے کوئی تبدیلی ہی نہیں کی جاتی۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ عربوں میں مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں حضرت عائشہ کا نام عائشہ بنت ابی بکر، ان کا پورا نام تھا کہ حضرت ابو بکر کی چونکہ بیٹی تھیں تو وہ اپنے والد کے نام سے موسوم تھیں، اور شادی کے بعد بھی ان کا نام مثال کے طور پہ عائشہ محمد نہیں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے نام میں کوئی یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوئی کہ محمد کا نام یا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے نام سے جڑ جائے، بلکہ وہ اپنے اوریجنل نام پہ ہی رہیں۔ عائشہ بنت ابی بکر ہی ان کا نام تھا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ حضرت حفصہ بھی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ حضرت حفصہ جو ہیں وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور ان کا نام بھی حفصہ بنت عمر ہی رہا شادی کے بعد بھی، اور حفصہ محمد نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بات کو سمجھانے کا صرف ایک میں مثال عرض کر رہا تھا کہ ناموں کی تبدیلی شادی کے بعد سر تسر ایک سماجی مسئلہ ہے اور سر تسر ایک کلچرل مسئلہ ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک خاتون اس کے بارے میں مکمل طور پہ آزاد ہے کہ وہ نام میں تبدیلی کرے، وہ نام میں کوئی اضافہ کرے، وہ نام میں صرف خاوند کا نام ایڈ کرے، وہ نام میں صرف مثال کے طور پہ خاوند اور اپنے باپ کا نام رہنے دے، اور یا وہ سرے سے کوئی تبدیلی نہ کرے۔ تو بنیادی طور پہ بات کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سرے سے کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس حوالے سے اس کو مذہبی مسئلہ بنانا بھی نہیں چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔